بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا تھا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المؤمنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گویائے ہوئے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکچی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسر جانثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویائے ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبراز ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا، آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو۔ ہلاکت ہو گئی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھاتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المؤمنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت مرحمت فرما دے تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میرے نظریں حذیفہ پر تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو اور عائشہ رضی اللہ عنہا
عنہا کی گھر کی طرف لے کر چلے جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔